بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جو پاکستان میں بڑا اہم واقعہ ہوا، عمران خان کی گرفتاری اور اس کے بعد پھر عوامی رد عمل، اس کے بہت سارے ایلیمنٹ ہیں۔ آج ہم اس کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے کہ اصل وجوہات کیا ہیں کہ عمران خان کو کیوں گرفتار کیا گیا، اور جو عوامی رد عمل آیا ہے اس کے پیچھے کیا ایلیمنٹس ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں اور وہ کیوں ہوا، اس کے اصل حقائق کیا ہیں۔ تو دیکھیں کہ جو عمران خان کو کل گرفتار کیا گیا، کورٹ کے اندر حکومت نے اس کو گرفتار کیا ہے، آخر یہ مسئلہ ہوا کیا؟ یہ مسئلہ کیا ہے، یہ پریشانی کیا ہے کہ آئے دن جو ہے وہ ہمارے ملک میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، عام انسان بھی یہ سمجھتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ یہ واقعات ہمارے ملک کے لیے، قوم کے لیے بڑے نقصان دہ ہیں۔ کل میں انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا تھا تو تمام انٹرنیشنل میڈیا، BBC، CNN، الجزیرہ، العربیہ، راؤٹرز وغیرہ وغیرہ جتنا بھی ہے، ان سب نے جو ہے وہ کیپشن جو لگایا تھا، جو وہاں پر سرخی تھی، وہ یہ تھی کہ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر جو ہے وہ گرفتار کر لیے گئے۔ اور انڈیا کی خبریں تو آپ کے سامنے ہوتی ہی ہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ پاکستان سے ریلیٹڈ چیزوں کو بیان کرتے ہیں، کس طرح سے اس کو جو ہے وہ اجاگر کرتے ہیں، وہ کے سامنے کر سکتے ہیں۔ تو بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آخر یہ معاملات ہیں کیا، یہ اس نہج تک یہ چیزیں کیوں پہنچ گئی ہیں۔ اگر بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قانون پر عملداری نہیں ہے ہمارے ہاں لوگ قانون کی پابندی نہیں کرتے۔ اگر ہم انڈیویجول لیول پر دیکھیں تب بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کا قانون ہو، جو ہم چاہتے ہیں ویسا ہو، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو قانون ہے، جو آئین ہے، اس پر عمل کیا جائے، چاہے کوئی شخص انڈیویجول انفرادی حیثیت میں ہو یا کوئی ادارہ ہو۔ جب تک ہم اس چیز پر عمل نہیں کریں گے تو یہ معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ تو قانون پر عملداری کیسے ہوگی، قانون پر عملداری کس کو کہتے ہیں، آج ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ قانون جو ہے وہ کیا ہے، قانون کیوں بنایا جاتا ہے۔ قانون اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ عوام کو فائدہ ہو، عوام پرسکون طریقے سے رہ سکے، عوام کے حقوق اور رسپانسبلٹیز جو ہیں اس کو ڈیفائن کر لیا جائے، اور پھر آئندہ جو ہے کوئی شخص قانون کو نہ توڑے، یعنی وہ اپنی رسپانسبلٹیز سے بھی نہ بھاگے اور دوسروں کے رائٹس، دوسروں کے حقوق جو ہیں وہ بھی پوری طرح سے ادا کرے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے منصب دیے ہیں، یعنی ہر شخص جو ہے وہ ایک بیٹا بھی ہے، شوہر بھی ہے، بھائی بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، والد بھی ہے۔ تو کیا ہم اپنے والد، بیٹے، بھائی ہونے کے ناطے سے جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں وہ پوری طرح سے ادا کر رہے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم پڑوسی ہیں تو ہمارے پڑوسی جو ہیں، ہم نے پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے ہیں؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسلام کی یہ تعلیمات ہے کہ اگر کسی کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے تو وہ شخص مومن ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث کہ وہ مسلمان جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے تو وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے۔ یعنی ہمیں پورے کے پورے جو ہے وہ قانون کے مطابق زندگی گزارنی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں یہ بالکل واضح انداز میں بیان کر دیا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے، یعنی پورے کے پورے قانون پر عمل کرو، پورے قانون پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یعنی اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اے مسلمانوں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہیں کرو۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں مطلب پورے قانون پر، پورے آئین پر عمل کرنا ہے، اپنی پسند کے فیصلے، اپنی پسند کی مرضی پر جو ہے وہ کام نہیں کرنا ہے کہ جو مجھے پسند ہے وہ میں نے کر لیا، یا جس شخص کو میں پسند کرتا ہوں اب بس شخصیت پرستی کے پیچھے جو ہے نا وہ چلنا شروع کر دیں کہ کوئی جو لیڈر مجھے پسند ہے، کوئی شخص مجھے پسند ہے، اس نے جو کہہ دیا وہ کرنا شروع کر دیا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ زندگی کیسے گزرے گی؟ قانون کے مطابق گزرے گی۔ اب چاہے اس شخص کو گرفتار کر لیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، کچھ بھی ہو، لیکن
ہمیں قانون کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تبھی جو ہے اسی میں ہماری بقا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں لوگوں کو کیا سمجھایا تھا؟ صرف یہی بات سمجھائی تھی کہ دیکھو اپنی پسند پہ نہیں چلو، اپنے قبائل، اپنی لسانیت، اپنی جو ہے وہ گروہ بندیوں پر نہیں چلو، اپنی فرقہ بندیوں پر نہیں چلو، بلکہ قانون کے مطابق زندگی گزارو۔ وہ یہود کا معاملہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے بارے میں واضح بیان کر دیا کہ وہ قانون کو چھوڑ کے، اسلام کو چھوڑ کے، دین کو چھوڑ کر اپنی پسند کی چیزوں کو لے لیتے اور اس پر عمل کرتے، جو چیز پسند نہیں ہوتی اسے چھوڑ دیتے، اور یہی وجہ بنی ان کی تباہی کی۔ اور مکہ کے لوگ جو کہ دین ابراہیمی کا دعویٰ کرتے تھے، اس میں بھی وہ کیا کرتے کہ جو چیزیں انہیں پسند ہوتی، جو چیزیں ان کے اپنے عقائد کے مطابق ہوتی، جو چیزیں ان کے اپنے قبیلے کے مطابق ہوتی، اس کو وہ مان لیتے اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام چیزیں جو کہ قانون کے مخالف تھیں ان کو ہٹا دیا، تو معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہو گیا۔ آج بھی ہمیں یہی کرنا ہے کہ ہمیں بنیادی طور پر یہی کام کرنا ہے کہ جتنی چیزیں جو قانون کے مخالف ہیں، جو قانون کے خلاف ہیں، ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال پھینکنا ہے۔ ہاں، یہاں ایک اور سوال بڑا اہم پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم کیسے پہچانیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، قانون کیا ہے اور اللیگل چیزیں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں یہ بیان کر دیا، اس کا ایک ایسا اصول دے دیا ہے کہ جو کہ ایک یونیورسل لا جسے ہم کہتے ہیں۔ وہ یونیورسل لا کیا ہے کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ واضح طور پر اصول دے دیا کہ غلط کام کیا ہے، کہ وہ کام جس کی وجہ سے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے، جس کام کو ہمیں چھپانا پڑ جائے، وہ کام جو ہے وہ گناہ کا کام ہے، اس کام سے بچنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کتنے ایسے کام ہیں جن کو ہمیں چھپانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے، آؤٹ آف رول جا کے جو ہم کام کرتے ہیں ان سب کو ہم چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، انکروچمنٹ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، غیر قانونی طور پر لوگوں کے حقوق جو ہے وہ ہم سلب کر لیتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں۔ یہ سارے وہ کام ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم چھپا لیں، جن کو ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو آپ یہ ایک اصول، پرائمری اصول کیا ہے کہ وہ کام جس کو ہمیں چھپانے کی ضرورت پیش آ جائے، جس کی وجہ سے ہمیں شرمندگی کا احساس ہو، تو سمجھ لیں کہ وہ گناہ کا کام ہے، اس کام سے بچنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ تو جب ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے لیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہم لوگوں کے حقوق ادا کریں گے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے، تو پھر معاشرے میں معاملات بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کل جو معاملات ہوئے، ایک پارٹی کے لیڈر کو گرفتار کیا گیا اور پھر عوامی رد عمل یہ آیا کہ انہوں نے جا کر حساس اداروں کی تنصیبات کو، ان کے اداروں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا اور وہاں پر توڑ پھوڑ کی۔ دیکھیں کہ کوئی دشمن بھی جو ہے وہ وہاں پر نہیں پہنچ سکا، دشمنوں نے بھی وہاں پر توڑ پھوڑ نہیں کی، اتنے محفوظ ادارے تھے، لیکن عوام وہاں جا کر جو ہے وہ ان کے نقصانات کرتی ہے۔ جی ایچ کیو پر حملہ کیا گیا، یعنی پاکستان کی محفوظ ترین جگہ، وہاں پر جو ہے وہ عام لوگ پہنچتے ہیں اور جا کر توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں۔ ایسے عناصر کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی احتجاج نہیں ہے، یہ کوئی مظاہرہ نہیں ہے، یہ کچھ شر پسند عناصر ایسے واقعات کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسی وقت فائدہ اٹھاتے ہیں جب ہم لوگ خود جو ہیں وہ اس غلط راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، ہم خود قانون کی عملداری کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم خود قانون کی پاسداری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ترقی کی طرف لے کر جاتی ہے وہ یہی ہے کہ قانون کی عملداری کی جائے، رول آف لا ہونا چاہیے۔ اگر رول آف لا نہیں ہوگا ہماری پرسنل لائف میں بھی، تو وہاں پر بھی پریشانی ہوگی۔ گھر کے اندر آپ دیکھیں، اگر میاں بیوی بچے ہیں، وہ اگر کسی قانون کے تحت زندگی نہیں گزارتے، کسی سسٹم کے تحت زندگی نہیں گزارتے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ گھر بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی ایک سسٹم کو نافذ کر دیا جائے تو وہ بچے جو ہیں وہ بھی پڑھنا لکھنا بھی شروع کر دیتے ہیں، ان کا مستقبل بھی اجاگر ہو جاتا ہے۔
تو میری آپ سب لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے جو منصب ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی کا بھائی بنایا، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا شوہر، تو ہم اس کے جو ہے وہ کتنے حقوق ادا کر رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریاں کتنی ادا کر رہے ہیں۔ یہی قانون، یہی رول آف لا ہے اور یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس ملک عزیز کی، وطن عزیز کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے، اور یہاں پر قانون کی عملداری کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بنائے۔ اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اس وطن عزیز کو بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔